اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یقیناً آپ سب نے اسلامی روایات اور بزرگوں سے سن رکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیابان وادی میں چھوڑا تو عرب کی شدید گرمی کی وجہ سے زمین پر لیٹے ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑا، جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ چشمہ تب سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے اور دنیا اسے آب زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آب زمزم کے اس چشمے کی عمر 5000 سال ہو چکی ہے، جبکہ کوئی عام چشمہ زیادہ سے زیادہ 80 سال تک بہتا ہے، مگر ذبیح اللہ کے مبارک قدموں سے جاری ہوا یہ چشمہ آج بھی مسلمانوں کی روحانی اور مذہبی تسکین کر رہا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم چشمہ قیامت تک جاری رہے گا، جبکہ دنیا کا ہر پانی قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ روئے زمین پر سب سے عمدہ پانی زمزم ہے، اس میں لذیذ کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے۔ ناظرین محترم، جدید دور کی بدولت اور حاجیوں کی سہولت کے پیش نظر سعودی حکومت نے اس چشمے کو کنوؤں میں بدل دیا ہے۔ خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں صرف 21 میٹر دور پانی کا یہ چشمہ دنیا کا سب سے پرانا چشمہ قرار دیا جاتا ہے۔ پانی کا یہ کنواں 30 میٹر گہرا ہے، جس میں پانی کی سطح زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر اور کم سے کم 11 لیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی تو یہ کنواں یہاں موجود تھا۔ ہر سال کروڑوں عازمین حج و عمرہ یہاں سے لاکھوں لیٹر گیلن آب زمزم کے بھر کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، مگر جتنا پانی اس سے نکالا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ اس میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ کچھ سال قبل برٹش فوڈ سٹینڈرڈ ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ آب زمزم میں خطرناک حد تک آرسینک موجود ہے، جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ برٹش فوڈ سٹینڈرڈ ایجنسی کے اس دعوے کو بڑھا چڑھا کر دنیا کے سب سے بڑے غیر مسلم براڈ کاسٹ نیوز چینل BBC پر بھی نشر کیا گیا تھا، لیکن اس دعوے کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے قطعی طور پر رد کر دیا تھا، جبکہ سعودی جیولوجیکل سروے کے پریزیڈنٹ زہیب نواب کا کہنا ہے کہ آب زمزم کا ہر 4 گھنٹے بعد مکہ مکرمہ کی جدید لیبارٹری میں ہر لحاظ سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی، آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو کہ معدے، جگر، آنتوں اور بالخصوص گردوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ دور جدید میں زمزم کی خوبیوں پر مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ قدرت کا یہ معجزہ مسلمانوں کے لیے کتنا عظیم تحفہ ہے، یہ ایک مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے۔ زمزم کی قوت اور خصوصیات کے بارے میں آج بھی بڑے اتباع اور محققین حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کتنی قوتوں سے نوازا ہے۔ زمزم میں ایسے معدنیاتی اور ادویاتی جز شامل ہیں جن پر میڈیکل سائنس بھی حیران ہے۔ دنیا کا یہ واحد پانی ہے جس میں کسی صورت بو پیدا نہیں ہوتی۔ آب زمزم میں معدنیات کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 96، پوٹاشیم 43.3، بائی کاربونیٹ 195.4، کلورائڈ 163.3، فلورائڈ 0.72، نائٹریٹ 124.8 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنوؤں میں کائی جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیوں اور خودرو پودوں کا اگانا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ نہ اس پانی میں کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے، نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی ذائقہ۔ انہی خصوصیات پر میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس مبارک پانی سے متعلق یہ ارشاد فرمایا: آب زمزم میں اتنی برکت ہے کہ اگر تم اسے شفا کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا، اور اگر تم اس کو شر سے پناہ کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شر سے محفوظ رکھے گا، اگر اسے پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کیجئے کہ یہ ویڈیو ہر مسلمان کے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر دیکھی اور سنی جا سکے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔